अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। दुरू टीवी के प्लेटफॉर्म से आपके सामने मुखातब हूं। आज एक ही टॉपिक पे बात करते हैं, जो अफ़गान महाजरीन का बहुत बड़ा बर्डन कोयटा में क्यों पड़ रहा है। हालांकि अफ़गानिस्तान के हालात तो ठीक हो रहे हैं, वहाँ पे हमारी बनस्बत सामान भी सस्ता, पैसा भी सस्ता, सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद अफ़गान महाजर कोयटा में उनकी जो है वो लश्कर दर लश्कर वो क्यों पहुँच रही है, इस पर बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, घंटी का बटन दबाना है और फीडबैक ज़रूर देना है। अच्छा जी, आपको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में, यानी कि कराची, हैदराबाद, सिंध के मुख्तलिफ़ बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पे लाहौर समेत पंजाब के जो बड़े बड़े शहर हैं, इवन कि पेशावर में और पेशावर के इर्द गिर्द और KPK के बड़े बड़े जो शहर हैं, वहाँ से अफ़गान मुहाजिरीन के ख़िलाफ़ एक क्रैकडाउन गैर एलानिया शुरू हो चुका है। तो उसके जो बर्डन है ना, वो कोयटा पे शुरू हुआ है। ना सिर्फ कोयटा बल्कि बलूचिस्तान के दीगर शहरों में भी। अच्छा, मैं नोट कर रहा था 2-3 दिनों से, 4 दिनों से, आप एक चीज़ नोट कर लें ना, जब आप सफ़र कर रहे होते हैं कराची टू कोयटा, या लाहौर से बसें आती हैं ट्रांसपोर्ट, या पेशावर से आती हैं, इसमें आप नोट करें गुज़िश्ता तकरीबन 10-15 दिनों में या एक हफ़्ते में आपको ज़्यादातर जो पैसेंजर हैं वो अफ़गान मुहाजिर मिलेंगे। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे वो क्रैकडाउन शुरू हो चुका है और वो सारा जो फ़्लो है वो कोयटा की तरफ जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। कोयटा में ज़्यादा, बाकी शहरों में थोड़ा सा कम। अच्छा, फिर कोयटा का जो इंतज़ामिया है ना, वो दरअसल फिर वो सोई हुई है। वैसे भी बलूचिस्तान में इंतज़ामिया हर जगह, मतलब हर चीज़ पे सोई रहती है, उसको जगाने में टाइम लगता है। अभी मेरे ख़्याल में ये जो मामला चल रहा है ना अफ़गान मुहाजिरीन का कोयटा में आने का, तो ये भी इंतज़ामिया को तो पता है, पुलिस को भी पता है, बाकी जो ज़िले इंतज़ामिया उनको भी पता है कि जी एक बर्डन आ रही है, एक पूरा केप दर केप अफ़गान मुहाजिरीन का दूसरे शहरों से कोयटा की तरफ आ रही है और रोज़ाना की बुनियादों पे आ रही है, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई अभी मुझे नहीं पता क्यों नहीं होती। हालांकि बाकी शहरों में देखें, अगर एक पॉलिसी बनती है, स्टेट पॉलिसी बनती है, तो उसको इम्प्लीमेंट हर शहर में करना होता है। बाकी शहरों में ज़ाहिर है कि सिंध वाले कहते हैं कि जी हमने नहीं छोड़ना है, पंजाब वाले कहते हैं हमने नहीं छोड़ना है, इवन कि KPK वाले वो भी कहते हैं हमने भी नहीं छोड़ना। अब जब वो छोड़ नहीं रहे हैं तो इन्होंने बॉर्डर पार जाना ही नहीं है, इन्होंने रहना पाकिस्तान में ही है, तो इन्होंने जो है बलूचिस्तान का रुख कर लिया है, स्पेशली कोयटा का रुख कर लिया है। और इंतज़ामिया कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इंतज़ामिया की कुछ बहुत सारी मजबूरियाँ होती है ना। एक तो ये कि यार इतना काम कौन करे, मतलब सर दर्द कौन पाले, एक तो ये। दूसरा ये कि कोई अगर हत्थे चढ़ गया ना, भाई जो हैं, ये जो चौकों पे खड़े हैं ना पुलिस वाले, इनके हत्थे चढ़ गया तो वो अपना जो है महीने का राशन पानी जो है वो उससे निकाल लेते हैं। इसलिए जो है कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसके अलावा देखें FIA का बहुत बड़ा रोल होता है इन मामलों में। आप जाएं, जो मुसाफिर खाने हैं कोयटा के नवा इलाके हैं, सेटेलाइट टाउन, इन एरिया में अगर आप जाएंगे ना, यहाँ पे आपको मुसाफिर खाने मिलते हैं। तो उस मुसाफिर खानों में नॉर्मल जो है बलूचिस्तान के लोग नहीं ठहरते, या बाकी सूबों के लोग जो आते हैं वो नहीं ठहरते हैं। उनमें ज़्यादातर लोग जो है अफ़गान मुहाजिर ये ठहरते हैं। एक तो ये कि उनका जो है वो सहूलियत न होने के बराबर होते हैं। दूसरा ये कि थोड़ा सा कम पैसों पे भी कमरे आपको मिलते हैं। और बाकी होटलों में आप जाएंगे, ज़ाहिर है कि उनका जो है, एक तो यह कि पहचाने जाते हैं कि अगर दूसरे शहर के वस्त में आप किसी होटल में अगर आप आएंगे तो उसमें आपको शनाख्ती कार्ड दिखाना पड़ेगा, आपको पूरा आपका प्रोफार्मा देखना पड़ेगा, उसके बाद आपको कमरा अलाट किया जाएगा। लेकिन नवा इलाकों में, ये भूसा मंडी से लेकर ये सेटेलाइट टाउन से आगे, यहाँ पे मुख्तलिफ़ इलाकों में मुसाफिर खाने बनाए गए हैं। इसके अलावा रेंट पे भी लोग रहते हैं। तो वहाँ पे पैसे तो वही मिलते हैं जो आम होटलों के हैं, लेकिन वहाँ पे ये मामला है कि वहाँ पे आपको शनाख्ती कार्डें, कोई दस्तावेज़ जो है वो दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए ये साइड के इलाकों में आके इधर बसना शुरू हो गए हैं। और इसके बाद गुज़िश्ता अगर 10-15 दिनों के आप क्राइम रेशो आप देखें, तो ये जो मोबाइल छीनने के, मोटरसाइकिल छीनने के, इस तरह के वाक़यात भी बढ़ना शुरू हो गए हैं। ये पुलिस ऑफिशियली कह रही है, पुलिस डिपार्टमेंट आपका कोयटा का, वो ऑफिशियली ये कह चुकी है कि इन तमाम जो जराइम हो रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम हो रहे हैं, ये जो है ज़्यादातर इनमें अफ़गान मुहाजिर वो जो है इन्वॉल्व हैं।
جب پولیس کو یہ سب کچھ پتہ بھی ہے تو جوائنٹ آپریشن ایف آئی اے کے ساتھ کیوں نہیں کی جاتی ہے؟ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے ظاہر کے افغان مہاجر جو رہ رہے تھے وہ افغانستان کے معاملات ٹھیک ہو گئے، ان کا تو آنا جانا لگا رہتے ہیں، لیکن وہ 2 دن افغانستان قندھار میں کابل میں رہتے ہیں، اگلے ہفتے کے لیے پھر کوئٹہ آ جاتے ہیں، ان کا ایک دھندا چل رہا ہے۔ لیکن یہ جو پاکستان کے اندر جن کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا ہے نا، وہ ان کو روکنے کے لیے کوئٹہ میں بلوچستان میں پورے ایک روٹ ہے، ظاہر ہے کہ پنجاب سے بلوچستان اور سندھ کا جو روٹ ہے کراچی وغیرہ کا سکر کا، تو یہاں پہ نہ راستے میں کوئی ان کو پوچھنے والا ہے، نہ یہ آتے ہیں شہروں میں بسنا شروع ہو جاتے ہیں، ادھر بھی ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور کرائم تو پولیس خود کہتی ہے کہ زیادہ بڑھ رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ معاشی طور پر دیکھیں ہمارے اوپر یہ تو آپ بلوچستان کے اوپر ایک برڈن تو بڑھے گا، یہ جو آ رہے ہیں، تو اس سے جو تھوڑے بہت روزگار کے مواقع ملتے ہیں، ریڑی بان وغیرہ وغیرہ، وہ بھی ظاہر انہوں نے کیپچر کی ہوئے ہیں، ابھی سے نہیں سالوں سال سے۔ اچھا پھر مزے کی بات دیکھیں نا، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی جو ہے ہمیشہ ان کو سپورٹ کرتی رہی ہے، ابھی بھی کر رہی ہے۔ ابھی کل ہی میں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کا ایک اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا کراچی کے حوالے سے، انہوں نے کہا جی پشتونوں کے خلاف سندھ انتظامیہ کارروائی کر رہی ہے، لیکن پشتونوں کے خلاف نہیں ہے، یہ ظاہر کہ غیر ملکی ہیں، افغان مہاجر تو غیر ملکی ہیں، ان کے خلاف ہو رہی ہے، تو یہ ان کو ظاہر کہ سیاسی ایک سپورٹ دیتے ہمیشہ دیتے رہے ہیں اور ابھی بھی دے رہے ہیں۔ اس کی وجہ مجھے نہیں سمجھ آتی۔ پہلے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید یہ جو کچھ لوگوں نے پاکستان میں تو لیگل دستاویز بنانا کون سا مشکل کام ہے۔ ایک آفیسر نے کہا کہ جی ایک بندہ میرے پاس آیا کسی کے سفارش پہ دوست کے، تو جب وہ آ کے بیٹھا تو مجھے ایسے لگا کہ جی یہاں کا تو نہیں ہے، تو بعد میں انہوں نے کہا کہ وہ جو بندہ آیا تھا انہوں نے کہا جی میں نے اپنی شناختی کارڈ بنانا ہے، آپ میری سفارش کروا دیں۔ میں نے کہا جی آپ تو افغان مہاجر ہو، تو بہرحال وہ میں نہیں بنایا، میں نے سفارش وغیرہ نہیں کروائی۔ اسی آفیسر کے بقول کے کوئی 2-3 مہینے کے بعد وہی بندہ جو میرے آفس آیا تھا وہ مجھے کراچی ایئرپورٹ پہ ملا، تو پاسپورٹ ویزا اس کے ہاتھ میں تھے، وہ انگلینڈ کے لیے جو ہے میری بھی پرواز تھی اس کا بھی، تو میں نے تو نہیں پہچانا، لیکن وہ خود آ کے میرے پاس بیٹھ گیا اور انہوں نے کہا کہ جی مجھے پہچانا، میں نے کہا نہیں، تو انہوں نے کہا میں وہی بندہ ہوں جو میں آپ کے پاس آیا تھا شناختی کارڈ بنوانے کے سفارش کے لیے، آپ نے نہیں بنوایا، لیکن میں نے اپنا شناختی کارڈ بھی بنوایا، پاسپورٹ بھی بنایا اور اب ویزا لگا کے میں جا رہا ہوں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ پاکستان میں شناختی کارڈ بنانا، لیگل دستاویز بنانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے۔ مطلب ایون کہ طالبان کے سابقہ امیر آپ کو یاد ہے وہ بھی ان کا بھی شناخت جب وہ اٹیک ہوا تھا تو اس کے بعد اس کے شناختی لیگل ڈاکومنٹس نکلے تھے نا قلعہ عبداللہ سے، ان کے پاس شناختی کارڈ بھی تھی، سب کچھ تھا، یاد ہے نا آپ کو، تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ جب یہ لوگ شناختی کارڈ وغیرہ بنا لیتے ہیں تو ظاہر ہے پھر جائیداد وغیرہ بھی یہاں پہ خرید لیتے ہیں وغیرہ، سب کچھ کر دیتے ہیں۔ پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ افغانستان میں جاتے ہیں تو ان کے پاس وہاں کا نیشنلٹی ہے، پاکستان میں آتے ہیں یہاں پہ بھی ڈوئل نیشنلٹی تو کہیں پہ ممنوع نہیں ہے، لیکن پاکستان میں جو یہ نیشنلٹی جو یہ دستاویز بناتے ہیں نا وہ اللیگلی غیر قانونی طریقے سے بناتے ہیں، اور وہ سٹیزن نہیں ہوتے، پاکستان کے سٹیزن ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ پیسے دے کے ادھر ادھر۔ مستنگ میں کافی سارا میں نے جو سنا ہے سب سے زیادہ جو افغان مہاجرین کو یہ جو دستاویز دیے گئے ہیں نا وہ آپ کے مستنگ سے بھی کروائے گئے ہیں۔ ایک آپ کا ایک اور بندہ ہے کوئٹہ میں چھوٹی چڑیا کے نام سے، جس کو آپ جانتے ہیں، یہ تو شروع میں یہ افغان مہاجرین کی شناختی کارڈ بنوایا کرتا تھا، ڈی سی آفس سے ادھر ادھر سے پیسے وغیرہ دلوا کے افغان مہاجر، وہ کہتا تھا کہ جی میں خروٹی قبائل کا سردار ہوں، یہ وہ کہتا رہتا تھا۔ میرے سامنے ایک دفعہ ایک آفیسر کے سامنے اس نے کہا، کچھ ڈاکومنٹس وہ لے آئے تھے وہ لوکل سرٹیفکیٹ بنانے کے لیے، تو ادھر انہوں نے کہا ادھر ہے کہ میں تو بیٹھا ہوا تھا، وہ آپس بات کر رہے تھے آفیسرس کے ساتھ، تو ادھر انہوں نے کہا جی میں تو خروٹی کا سردار ہوں، مذاق میں کہا یا سیریس کیا وہ مجھے نہیں پتہ۔ تو اس طرح کے جو کردار ہے نا وہ بظاہر تو آپ کو ایسے لگتے ہیں کہ جی سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور بڑے اچھے کام کے، میں حیران ہوتا ہوں اپنے لوگوں پہ کہ ایک سوشل وہ ایک پیج بنتی ہے تو اس پہ بھی لاکھوں لوگ جو ہے فالو کر رہے ہوتے ہیں وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کا اپنا شناختی کارڈ اسی بلوچستان میں
اسی نادرہ نے خاندان سمیت بلاک کروا دیا تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے عدالت نے ان کو ایک ہی ٹائم پہ ڈی سی کو بلایا، جیسے ہی انہوں نے پٹیشن دائر کر دی، بلایا، انہوں نے کہا 1 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے نادرہ کو کہا کہ ڈی سی کو کہا کہ نادرہ سے کہہ دیں کہ تمام کے تمام شناختی کارڈ جو ہے وہ فنکشنل کر دیں، ہو گیا وہ۔ اس طرح کے اور بہت سارے مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ ابھی یہ جو لوگ آ رہے ہیں، ذرا ان کے بھی شناختی کارڈ کوئٹہ میں بننا کوئی مشکل کام نہیں ہے، وہ بن جائیں گے۔ تو یہ ذمہ داری ہماری بنتی ہے نا۔ ہم تو ہمیشہ گلا کرتے ہیں کہ جی انتظامیہ وغیرہ، انتظامیہ کی اپنی ناکامیاں ہیں، جو کچھ ہیں وہ بھی ہیں، لیکن ایک پبلک کو میں پبلک کو ایک میں میسیج دینا چاہ رہا ہوں، اپنے ویورز کو ایک میسیج دینا چاہ رہا ہوں، جن کو آپ فالو کرتے ہو نا، جن کے واہ واہ جے جے کار کرتے ہو، جو سوشل پلیٹ فارم پہ ان کو جو ہے آپ جا کے فالو کرتے ہو، ان کے ہر چیز پہ ہاں ہاں کرتے ہو، تاڑیاں بجاتے ہو، وہ بھی ان دندوں میں ملوث ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ حوصلہ افزائی ایز اے پبلک آپ بھی کر رہے ہوتے ہو۔ تو ابھی ایک تو افغانستان کے حالات ٹھیک ہو گئے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ سب کو ادھر سے جا کے بارڈر پار کر دیتے، بڑے احترام کے ساتھ ان کو بارڈر پار کروا دیتے کہ جی آپ چلے جائیں، آپ کا ملک، آپ کی ایک حکومت، اسٹیبل حکومت آپ کی آ گئی ہے، آپ کا ڈالر جو ہے، آپ کا روپیہ ڈالر کے بنسبت بہت اچھا ہے، ہماری بہت بری ہے، وہاں پہ آپ کو چیزیں سستی ملتی ہیں، یہاں مہنگائی ہے، تو آپ وہاں مہربانی کر کے چلے جائیں۔ لیکن نہ یہ جانے کو تیار ہے، یہ جاتے ہیں اپنے مقصد کے لیے، پھر آتے ہیں، لیکن ایز اے اسٹیٹ پالیسی ایسا نہیں ہے کہ ان کو اٹھا کے لے جائیں۔ اچھا، پھر یہ جو جن صوبوں سے ان کا جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، پھر ادھر آپ دیکھیں نا، کچھ لوگوں کو بس ایسے کہا جاتا ہے کہ ہمارا شہر چھوڑیں باقی آپ نکل جائیں۔ اگر کراچی سے افغان مہاجروں کے خلاف اگر کریک ڈاؤن ہے، واقعی ہے، یا تھوڑا سا ان کو جو ہے وہ سختی کی ہوئی ہے، تو وہ بھی لے دے کے ان کو بھیج دیتے ہیں بلوچستان کی طرف۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ پولیس گرفتار کر کے ایف آئی اے کے حوالے کرے، ایف آئی اے ان کو گاڑیوں میں بٹھا کے بڑے احترام سے فیملی کے ساتھ اٹھا کے افغانستان بارڈر چمن لے جا کے بارڈر کے ساتھ ان کو کہیں کہ جی یہ وہ آپ کا ملک ہے، آپ چلے جائیں۔ لیکن پھر ہمارے ہاں انتظامیہ اسٹیٹ کے جو ذمہ داران ہیں، ان میں پولیس ہے، لیویز ہے، ایف آئی اے ہے، جو بھی ہے، وہ پھر یہ کام نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم سے جان چھڑا دیں، بس یہاں سے اپنے گیٹ سے آپ اس کو پار کرا دیں، باقی چوک پہ کھڑے ہو کے جو بھی کرے کرتا رہے۔ تو یہ پولیس کی بھی اور ایف آئی اے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ جو ایک برڈن بڑھ رہا ہے کوئٹہ پر اور بلوچستان کے دیگر شہروں پہ، اس کا تدارک ہونا چاہیے۔ اس سے نہ صرف ابھی تو چھوٹے موٹے کرائم ہو رہے ہیں نا، اس کے بعد آگے بڑھتے بڑھتے بڑے بڑے کرائم بھی ہونا شروع ہوں گے۔ تو یہ صورتحال ہے، تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔